باتیں کروانے کے بعد جب نفس کا معاملہ کنٹرول ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نکلتا ہے جو اس عالم خلق سے پھر عالم امر کی طرف جاتا ہے، یعنی جو ان سلاسل میں انتہا ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں وہ سلسلہ اس کی ابتدا ہے۔ اس میں مرشد کی پہلی نگاہ میں ہی، اس سلسلے کے اندر مرشد کی پہلی نگاہ میں ہی اس لطیفے کو پہلے مقام، پہلا آسمان وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہر اصل کی نقل ہوتی ہے۔ یہ جو لطائف ہمارے سینے کے اندر ہے یہ نقل ہے۔ اصل کیا ہے؟ ان کا اصل مقام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان۔ ماں باپ بچے کو دنیا میں لاتے ہیں، لیکن مرشد وہ ہستی ہوتی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے توجہات کی طاقت کے ساتھ بندے کے لطائف کو جن کا اصل مقام ہے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ اصل لطائف جب روشن ہوتے ہیں، اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا میں آ کے اپنے رب کو یاد کرے، جس مقام سے گرا ہوا ہے اس مقام پہ فائز ہو جائے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ بڑی عظمت والا ہے۔ سلسلے کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، علم باطن کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان کہ تمام مخلوق ہلاکت میں ہے مگر وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہلاکت سے بچے۔ پھر آپ نے فرمایا تمام علم حاصل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ ہلاکت سے بچے۔ پھر فرمایا تمام عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو مخلص ہیں وہ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا تمام مخلص بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ لوگ جو مخلص ہیں وہ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں۔ علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا مقام مرتبہ، لیکن یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہم جس عالم دین کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنے انتہا کی، اپنے علم کی انتہا تک پہنچتا ہے پھر جاگ لگوانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو ننگے پاؤں پھرتے تھے ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ وقت کے امام ایک ننگے پاؤں چلنے والے درویش کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے۔ مولا روم جن کے علم کی طوطی بولتی تھی، علم کے ڈنکے بجتے تھے، مولا روم حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے۔ تاریخ اٹھا لیں، نظام الدین اولیاء جن کو مناظرہ شکن کہتے تھے اور ان سے کوئی کسی قسم کا مناظرہ جیت نہیں سکتا تھا، بابا فرید کے قدموں میں آئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے علم کی انتہا کو پہنچے پھر جاگ لگوانے کے لیے اپنے مرشد کے پاس جاگ بنا دودھ چلتے نہیں پامے لال من کر کے۔ تو علم حاصل کرنا یہ لازم ہے، کیونکہ دودھ ہوگا تو مکھن ہوگا، مکھن ہوگا تو گھی ہوگا۔ تو علم کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ یہ ہے دودھ، اور اس کے اندر عمل کرنا یہ طریقت، اور جب اپنے عمل کر کے اپنے مقصود تو پہنچنا یہ اللہ کی معرفت۔ تو دودھ ہوگا تو ہمیں مکھن ملے گا، گھی ملے گا۔ شریعت ہوگی، علم ہوگا تو اللہ کی پہچان ملے گی۔ جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علم کے بغیر جو اس راستے میں آیا وہ فاسق، اور جس نے صرف یہ راستہ اختیار کیا، جس نے صرف علم حاصل کیا اور یہ حاصل نہ کیا، تصوف حاصل نہ کیا، وہ فاسق ہے، اور جس نے یہ حاصل کیا اور علم کو چھوڑ دیا وہ زندیق ہے۔ وقت کے امام نے فرمایا، شاید
غلطی پہ نہیں، حضرت امام مالک غالباً آپ کا فرمان ہے کہ دونوں کو ملائیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صحیح وارث بنے گا، علم ظاہر اور علم باطن۔ اور علم باطن کب آتا ہے؟ جب علم ظاہر کے اوپر دسترت ہوگی۔ اور علم ظاہر کتنا، علماء فرماتے ہیں اتنا کم از کم اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ اتنی اہلیت رکھتا ہو کہ کتاب کھول کے دیکھ کے مسئلہ بتا سکے، کم از کم اتنا اس کے پاس علم ضرور ہونا چاہیے۔ باقی جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنے مقامات بڑھتے جاتے ہیں، لیکن اگر بغیر تصوف کے، بغیر روحانیت کے صرف علم کے اوپر زور رکھیں گے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا علم جس کے آنے سے تکبر آ جائے، میں آ جائے، وہ قیامت کے روز گنجا سانپ بنا کے اس کو ڈسے گا، وہ بن جائے گا، علم جو ہے اس کا گنجا سانپ بنے گا اور اس بندے کو ڈسے گا، اس عالم کو ڈسے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے بچا کے، اس پہ کوئی شک نہیں ہم گنہگار ہیں، ہماری نگاہیں پاک نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہماری سوچ پاک نہیں، ہمارے اعمال پاک نہیں، قطع نظر اس کے کہ ہم گنہگار سیاہکار بدکار ہیں، اس کا فضل اور کرم جاری و ساری۔ دریا کے اندر پیشاب کے 2 چھینٹے ڈال دیں، دریا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے دریا، سمندر جاری و ساری ہے، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی اس میں چل رہے ہیں۔ بس اللہ ہماری شرم بھرم کو قائم دائم رکھے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں للہیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کی برکت سے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ 100 کرامت، 1 استقامت۔ اگر ہم لوگ استقامت سے چل پڑے، کوئی کرامت نہ ہو، کوئی ایسی بات جس سے دیکھ کے لوگ یہ کہیں جی یہ بہت بڑا ولی ہے، یا اس سے بھی کچھ بھی نہ ہو، شریعت ہو، مرشد سے محبت ہو، استقامت سے چلتے رہیں، یہ 100 کرامتوں سے بڑی استقامت۔ دادا صاحب کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، 40 دن تک مہمان رہا، جانے لگا، فرمایا آپ نے کہ بھائی کون ہو، کہاں سے ہے؟ کہا جی میں آپ کا نام سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان 40 دنوں میں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ تو فرمایا کیا یہ سب سے بڑی کرامت نہیں کہ میں نماز تم نے پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا، شریعت کے دائرے کے اندر دیکھا، کیا اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ تو اولیاء کرام کے نزدیک شریعت کا دائرہ، بس اللہ ہمیں بھی شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔